السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ ملٹری کورٹس میں جو تحریک انصاف کے کارکنان کا ٹرائل چل رہا تھا اس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ نہ صرف کالعدم قرار دیا ہے بلکہ اس کو خلاف آئین بھی قرار دے دیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ دیگر آسپیکٹس ہیں اسی فیصلے کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کیا کرے گی، ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور کیا اب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس پر بھی بات کروں گا۔ اور انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے، اور کیا اب سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 90 روز میں انتخابات ہو جائیں گے، اس پر بھی سیر حاصل کچھ جو نکات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو مکالمے آج ہوئے ہیں اور اس کے ٹیک اویز کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی، جو ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو رہا تھا، جو تحریک انصاف کے 9 مئی کے ملزمان تھے ان کا ٹرائل ہو رہا تھا، جو ورکرز تھے ان کا ٹرائل ہو رہا تھا، ان کی تعداد 102 تھی۔ کل سپریم کورٹ میں جو حکومت ہے، اٹارنی جنرل کی جانب سے جواب بھی داخل کروایا گیا کہ جو 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث افراد تھے، تحریک انصاف کے کارکنان تھے، ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ اور ان کا ٹرائل اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بے گناہ افراد ہیں ان کو جلد از جلد بے گناہ کر کے ان کو رہا کر دیا جائے، اور چھوٹی موٹی سزائیں دے کے جو مختلف لوگوں کی جو بندی ہیں ان کو دے کے فارغ کر دیا جائے، تو اس لیے ان کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب جسٹس بندیال نے سربراہی کی تھی اسی 5 رکنی بینچ کی، تو آج والا بینچ جس نے سماعت کی ہے وہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن کی قیادت میں 5 رکنی بینچ تھا۔ اس میں دیگر جو ججز تھے، مظاہر علی نقوی تھے، جسٹس عائشہ تھیں، جسٹس یحییٰ افریدی تھے، اور ایک اور بھی جج تھے۔ تو 5 رکنی اس بینچ نے جب سماعت کی تو جو اہم پہلو تھے ان کا جب جائزہ لیا گیا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ 21D کے تحت ہو سکتا ہے۔ آرمی ایکٹ کا کلوز ہے 21D، اس کے تحت ہو سکتا ہے۔ 21D ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اگر آرم فورسز کے کام میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو سیڈیوس کرتا ہے، ان کو غداری پر مجبور کرتا ہے، کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، یا اس طرح کا کوئی ہرڈل کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس آدمی کا، اس شخص کا بھی ٹرائل 21D کے تحت ہو سکتا ہے۔ یہ بیسکلی پلی تھی اٹارنی جنرل کی حکومت کی۔ دوسرا یہ تھا جو دوسری جانب سے جو پروسیکیوشن تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 10A کے تحت، آرٹیکل 10A کے تحت جو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے عام سویلین کو، وہ حق متاثر ہو رہا ہے، چونکہ عمومی طور پر جو ملٹری کورٹس وغیرہ میں ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جاتے ہیں وہ فیئر نہیں ہوتا، یا ان کو فیئر کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ دوسرا ایک اور بھی آرٹیکل زیر بحث تھا، وہ تھا آرٹیکل 8، جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون، کوئی بھی لا جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوگا، اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو آرمی ایکٹ بھی سویلینز کے حوالے سے، جو سویلینز کے بنیادی حقوق ہیں ان کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اس لیے آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلین پر نہیں ہو سکتا۔ پھر چوتھی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ امینڈمنٹ تھی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی 21، جس کے تحت 2015 میں ملٹری کورٹس بنائے گئے تھے تاکہ جو دہشت گردوں کا ٹرائل ہے وہ سپیڈی ہو سکے۔ تو یہ 4 نقطے زیر بحث آئے۔ فرینکلی اس میں اٹارنی جنرل بہت ہی کمزور نظر آئے مختلف دلائل کے دوران۔ فار ایگزامپل، جب جسٹس عائشہ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آرٹیکل 8 کس طرح سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، اور جبکہ آرمی ایکٹ تو صرف جو 21D ہے، یا آرمی ایکٹ اوور آل صرف آرم فورسز سے متعلق جو لوگ ہیں انہی کو گورن کرتا ہے، انہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو سویلین پر اس کا اطلاق ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے پاس، اٹارنی جنرل کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم فیئر ٹرائل کریں گے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ان کی اپیلیں بھی آ سکتی ہیں، ملزمان پر باقاعدہ چالان فریم کیا جائے گا، چارج فریم کیا جائے گا، فوجداری مقدمات قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے بنائے جائیں گے،
اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10A جو ہے اس کے بھی تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، لیکن پھر انہوں نے اس طرح کی بھی بات کی کہ G21 جو امینڈمنٹ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن کی، اس میں دہشت گردوں پر اور دہشت گردوں کے حوالے سے اسپیڈی ٹرائل کیا گیا تھا، اور جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ اگر اس کے لیے آئینی امینڈمنٹ ضروری تھی، دہشت گردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے آئینی امینڈمنٹ ضروری تھی، تو سولین کا جو ٹرائل کرنے کے لیے آئینی امینڈمنٹ کیوں ضروری نہیں ہے؟ تو اس پر بھی اٹارنی جنرل لاجواب نظر آئے، اور انہوں نے کہا نہیں جی کوئی آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بھی وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ اور ایونچولی پھر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ 21D کا اطلاق سویلین پر نہیں ہو سکتا، یہ غیر آئینی ہے اور خلاف آئین ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ وہ پٹیشن کرے، اپیل فائل کرے، اور مجھے یہ جو نظر آ رہا ہے کہ اپیل میں بھی ان کو ریلیف نہیں مل سکے گا، اور ریلیف جو ہے سپریم کورٹ دینے کے بورڈ میں نظر نہیں آ رہی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل ہے وہ خلاف آئین ہے اور خلاف قانون ہے، اس لیے وہاں سے کسی قسم کا ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، نواز شریف صاحب آئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دونوں مقدمات ٹیک اپ کر لیے ہیں، ایک 90 روز میں انتخابات کا، اور پھر ملٹری کورٹس میں جو سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی ٹیک اپ کر لیے۔ تو ایک طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس سپیس گئی تھی 9 اور 10 مئی کے بعد، وہ آج کے فیصلے کے بعد وہ سپیس تھوڑی سی واپس سویلین کے پاس آئی ہے، یا جو دیگر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے، اپیل کرے گی، لیکن ریاکٹ کرے گی ڈیفینیٹلی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب سویلینز کو ریلیف ملے گا اور اس کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے، تحریک انصاف کے 102 کے قریب کارکنان تھے، ان کے لیے بھی بڑا ریلیف ہے، اور اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کا مقدمہ عام عدالتوں میں چلے گا، تو یہ ایک بڑا ریلیف ہے۔ دوسرا جو کیس تھا وہ انتخابات کے حوالے سے تھا، اس میں 2 قانونی نکات زیر بحث تھے۔ ایک یہ تھا کہ آرٹیکل 48 کے تحت کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کس اتھارٹی کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے، وہ صدر کا اختیار ہے یا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سیکشن 57 جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 57 یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے 48 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 48 کا کلاس 4 یہ کہتا ہے کہ جب صدر اسمبلیوں ڈیزالو کرتا ہے تو یہ اختیار صدر کے پاس ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے۔ لیکن فرینکلی میڈیا نے بہت زیادہ پریشر ڈالا صدر پر، اور صدر کنفیوز ہو گئے، یہ ڈر کے ان کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں آرمی چیف سے، DGISI سے، تو اس کے بعد انہوں نے صرف سجیسٹ کر دی تھی کہ اس ڈیٹ کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے قطعیت کے ساتھ ڈیٹ نہیں دی تھی جو کہ ان کو دینی چاہیے تھی، اور آئین ان کو اختیار دیتا تھا، اور آئین میں واضح طور پر لکھا ہے۔ اور جو اگست 2023 میں امینڈمنٹ کی تھی PDM کی گورنمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں، اور اس کے سیکشن 57 میں، کہ اب الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، میرے خیال میں قطعاً کوئی بھی جو لیجسلیشن ہے، جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، وہ کسی بھی طرح سے اوورٹیک نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن کو سبڈیو نہیں کر سکتی، کانسٹیٹیوشن اس سے منیمائز نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو امینڈمنٹ ہے میرے خیال میں وہ بھی غیر آئینی ہے، اور کمنگ ڈیز میں یہ مسئلہ آئے گا بھی صحیح۔ بہرحال جو PTI کے وکلاء تھے ان کی آج تیاری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس بھی سامنے آئے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا پٹیشنر کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمر ایوب۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمر ایوب کے تو دادا نے خود جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا، اس کے استعمال میں رکاوٹ ڈالی تھی، تو ان کو تو شرمندہ ہونا چاہیے۔ کیا وہ اپنے دادا کی مذمت کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، لیکن ان کو مذمت تو کرنی چاہیے کہ ان کے دادا نے بھی رکاوٹ ڈالی تھی کانسٹیٹیوشن کے اپلیکیشن میں۔ پھر 90 روز کے حوالے سے بحث ہوئی کہ 90 روز میں اب انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔
تو اس پہ انہوں نے تحریک انصاف کے وکلاء سے پوچھا بھی، جن کی تیاری نظر نہیں آ رہی تھی۔ علی ظفر صاحب کے علاوہ جو عابد زبیری تھے، انور منصور تھے، ان کی تیاری نہیں تھی۔ انور منصور سے تو جسٹس اطہر من اللہ نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ نے تو یہ لگتا ہے پٹیشن خود لکھی بھی نہیں ہے۔ اس طرح کا معاملہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو پھر یہ بھی بات جیسے چیف جسٹس نے کی کہ اگر صدر نے یہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کی ہے، جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے تھے، تو ان پہ پھر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اور لگے گا۔ پھر عابد زبیری نے کہا نہیں، ان کو تو امیونٹی حاصل ہے، ان کے پاس امیونٹی ہے، اور وہ بھی آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت ہی ہے امیونٹی۔ تو وہ ان پہ جو ڈیورنگ دی آفس جو بھی وہ کام کرتے ہیں تو ان پہ کوئی فوجدار مقدمہ نہیں بن سکتا۔ تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، 90 روز میں الیکشنز تو ہو نہیں سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہم چاہتے ہیں انتخابات ہوں۔ تو اب جو ہے چیف جسٹس نے، سپریم کورٹ نے ای سی پی کو بھی نوٹس کر دیا اور حکومت کو بھی نوٹس کر دیا۔ ممکنہ طور پہ کل جو اس کی اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اور کمنگ ڈیز میں جو ہیئرنگ ہوگی، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کر دے گی کہ آپ نے جو جنوری کا مہینہ رکھا ہے، آپ ہر صورت جنوری میں الیکشنز کروائیں۔ اور جو جنوری کی ڈیٹ دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، وہ بھی بنیادی طور پر اسی لیے دی گئی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا سپریم کورٹ کو۔ تو اگر ان کے کورٹ میں کوئی چلا جاتا ہے تو وہ بینگ کانسٹیٹیوشنلسٹ، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد کروائیں، آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے اس پر عمل درآمد کروائیں کہ 90 روز میں الیکشنز ہونی چاہیے، اس پر عمل درآمد کروائیں۔ اور اسی کو پیسیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے جلدی سے یہ کہہ دیا تھا کہ جنوری کے آخر میں وہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی فیصلہ اس وقت آیا ہے جب نواز شریف صاحب یا اس پہ ہیئرنگ اس وقت شروع ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب پاکستان میں آ چکے ہیں۔ تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 9-10 مئی کے بعد جو اسپیس تھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ادھر آنا شروع ہو گئی ہے، سویلین کے پاس یا دیگر جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جو بہت سارے ڈیموکریٹس ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کو نیک شگون قرار دیا اور اس کو کہا ہے کہ یہ بالکل درست ہے اور آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلین پر نہیں ہوتا۔ چینل دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔